ایک پاکستانی استاد رضوان بیان کرتا ہے کہ میں لاہور میں سعودی عرب کے تعلیمی اتاشی کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بڑی دیر تک کاغذات کی جانچ پڑتال کرتا رہا، پھر بولا، میں اس ویزے کو نہیں مانتا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو تاشد نے کہا، تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ انڈسٹری کا ہے، تدریس کا تجربہ تو صفر ہے۔ جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ نہ ہو وہ کیا پڑھائے گا؟ میں نے کہا، جناب مگر جدہ میں رئیس القسم نے میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ دیکھ کر میری سفارش کی ہے، پھر میرا ڈی این سے انٹرویو ہوا ہے، اس کے بعد ہی مجھے ویزا دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا، ضروری نہیں کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو میں بھی غلطی کروں۔ میں نے کہا، سر یہ ویزا وائس چانسلر نے جاری کیا ہے، جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے۔ اتاشی پھر مسکرایا اور بولا، مجھے ایسے 15 وزیروں کا کام چیک کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پہ لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس کی مزید حجت کی تو اس نے کہا، جب تک میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں تم کو کون ویزا دیتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنی پرانی کمپنی کے مسٹر فیڈرک کے الفاظ گونجے، مسٹر رضوان، تم لوگوں کو چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو۔ تم جہاں جا رہے ہو ہم ان لوگوں کے ساتھ 20 سال کام کر چکے ہیں، ان کا وعدہ ہی غلط ہوتا ہے۔ مگر میں نے غصے میں مسٹر فیڈرک کو جواب دیا تھا، یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ مسٹر فیڈرک نے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا، ایک وقت آئے گا تمہیں میرے الفاظ یاد آئیں گے۔ شاید وہ وقت آ گیا تھا۔ پھر میں نے 2 اور چکر لگائے اور ہر بار اتاشی کا وہی جواب تھا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا۔ 2 مہینے بے روزگاری کے ہو چکے تھے۔ میں سخت ٹینشن میں تھا۔ بیل بجی، دروازے پر ٹین ڈبے والا تھا، کوئی 70 سال کا ہوگا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، میلے کچیلے پیمل لگے کپڑے، پسینے بنایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، صاحب 10 سال ہو گئے ہیں ان گلیوں میں چکر لگاتے، آج پہلی بار کسی کے گھر میں بیل بجائی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں بولو۔ کہنے لگا، یہاں نہیں، وہاں نیم کے پیڑ کے نیچے چبوترے میں بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ میں تذبذب کے عالم میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا، صاحب میری اکلوتی بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، مگر میرے پاس 1 پیسہ نہیں ہے۔ آج کل کام بھی بہت مندہ ہے، کئی لوگوں سے ادھار مانگا ہے، سب نے انکار کر دیا۔ کل رات بہت دیر تک مسجد میں رویا ہوں، دعا مانگی تو رات کو خواب میں آپ کی گلی اور گھر نظر آیا اور آواز آئی، ان سے جا کے مانگ لیں، اس لیے صرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پہ یقین نہیں آیا، ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسی کیسی 420 کرنے لگے ہیں۔ میں نے اثر مذاق پوچھا، کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ بولا، سادگی سے رخصتی کرنی ہے، زیور تو میں اپنی بیوی کا چڑھا دوں گا، مگر 5-6 جوڑے اور شادی کا کھانا تو ہوگا، کوئی 30,000 کا خرچہ ہوگا۔ میں نے سوچا 50,000 تو آج کل صرف دلہن کی بیوٹی پارلر پہ ہی خرچ ہو جاتے ہیں، یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا، مگر اب اس بے روزگاری کے عالم میں میرے لیے یہ رقم بہت بڑی تھی۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ وہ بولا، صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میرے محلے میں پوچھ لیں، یہ کہانی جھوٹی نہیں ہے، میں غریب ضرور ہوں مگر ایماندار ہوں، قسطوں میں آپ کی رقم لوٹا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر بیچارگی۔ وہ پھر بولا، میں کبھی بیل نہ بجاتا اگر خواب نہ آتا۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ کہیں پڑھا تھا، جب تنگی ہو تو خدا سے تجارت کر لیا کرو، وہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ 30,000 دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب واپسی کی کوئی امید نہیں۔ خیر میں گیا اور 30,000 لا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے میرے ہاتھ چومے اور رونے لگا۔ کوئی 15 دن بعد اس نے پھر دوبارہ کھٹکھٹایا۔ میں نے غصے سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ پھر کوئی خواب آیا ہے؟ وہ بولا، ہاں مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے جھلا کر کہا، ظاہر ہے پہلے خواب دیکھا تھا تو بیل بجائی، اب پھر خواب دیکھا ہوگا جو بیل بجائی ہے، جلدی بتاؤ مجھے بہت کام ہے۔ وہ کہنے لگا، کل عشاء کی نماز پڑھ کر بڑی دعا کی، مولا قسط لا دیا ہے، اب ادائیگی میں بھی مدد فرما، اور پھر سو گیا تو آپ کا گھر نظر آیا اور آواز آئی، تیرا قرض ادا کر دیا گیا ہے، جا بتا دے، اس کا بھی کام ہو کر دیا گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہ آیا،
میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں نے تم سے کون سا قرض واپس وصول کرنا تھا۔ لیکن کمرے میں آ کر میں کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر والد سے مشورہ کیا تو وہ بولی تم کل ہی لاہور جاؤ، ہو سکتا ہے قدرت نے کوئی راستہ نکالا ہو۔ میں نے تنگ آ کر کہا 3 بار تو جا چکا ہوں، وہ تو بس ایک ہی بات کہتا ہے، جب تک میں سیٹ پر بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں تم کو کون دیتا ہے ویزا۔ اب تو اس کو میرا چہرہ بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ والدہ نے کہا میں پیسے دیتی ہوں، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ تو صحیح۔ کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے عطاشی کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کرسی پر ایک نوجوان عربی لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا یہاں تو ایک اور صاحب ہوتے تھے۔ وہ بولا ہاں، ان کو 1 ہفتہ ہوا واپس وزارت خارجہ میں بلا لیا گیا ہے اور میں نے 4 سال لیا ہے۔ میں نے کاغذات اس کو دیے اور بولا آپ بہت لیٹ آئے۔ وہ بولا آپ بہت لیٹ آئے، اب تو یونیورسٹی کھلنے والی ہے، چند دن رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے سیکریٹری کو بلایا اور کہا پرسوں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، فوراً ٹکٹ بناؤ، پاسپورٹ پر ویزا لگاؤ، سالانہ ہاؤس رینٹ، 1 ماہ کی سیلری کا چیک بنا کر لے آؤ، اور سنو چائے بھجوا دینا۔ میں ایک لمحے کے لیے گمسم سا ہو گیا۔ قدرت اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ پرانے عطاشی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق شخص کی کرسی چھین لی تھی، کیا صرف میرا کام کمانے کے لیے؟ پھر موسم پر میں نے گفتگو شروع کی، بتایا بہت موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بڑی مشکل ہوئی آنے میں۔ تو اس نے بڑی شائستہ اردو میں جواب دیا آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو ایسے موسم کو ترستے ہیں۔ مجھے تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے اس کی اردو سن کر۔ میرا حیران چہرہ دیکھ کر وہ ہنسا، بولا میں تو یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ پاکستانی ایک ذہین، محنتی، بڑے مہمان نواز قوم ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، خاص طور پر استادوں سے۔ چائے ختم ہو گئی تھی، پاسپورٹ، ٹکٹ، چیک میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے 3 ڈبے والے کے خواب کے الفاظ یاد آئے کہ تمہارا قرض ادا ہو گیا ہے، لیکن ایسی ادائیگی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے چہرے پر خوشی لانا بہت بڑی نیکی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی آہ اور عرش ہلا کر رکھ دیتی ہے۔